اب سے کچھ دن پہلے اس کی شادی ایک 27 13 شخص سال سے اس بچی کی عمر تھی جب ایک کوئی 60 سال کا کچھ شکیل باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا. قبر سے لاش نکالی گئی اور پھر کی گئی اس کی بے حرمتی سمندری میں. یہ افسوسناک معذور مریضہ سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی گئی. پولیس نے واقعے کی اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی. شکر مالک. السلام علیکم، میں ہوں شہزاد خان سائر. آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف مردوں کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے کہ کیا پاکستان میں عورت کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا پھر نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ خیر امراض. آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان عورت کے لیے ایک محفوظ ملک ہے یا پھر نہیں؟ جہاں تک میری ناقص رائے کا خیال ہے تو میں بالکل نہیں سمجھتا. جہاں خاتون کو ایک جسم سمجھا جاتا ہو، جہاں خاتون کو فقط بچے جننے کا ایک مشین یا پھر خدمت پر معمور ایک روبوٹ سمجھا جاتا ہو، تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ ملک خواتین کے لیے محفوظ ملک بن سکتا ہے. جہاں میری بہن یا میری ماں کو اسپتال یا یونیورسٹی جاتے وقت باپردہ ہو کر بھی گندی نظروں اور مختلف تبصروں سے ہو کے جانا پڑے، اس ملک کو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ ایک خواتین کے لیے محفوظ ملک ہے. جہاں میری بہن یونیورسٹی سے کوئی 5-10 منٹ دیر آئے تو مجھے احساس ہو یا مجھے خوف ہو کہ کسی راستے میں کسی ہوس کی پجاری، کسی درندے نے نوچ لیا ہوگا، تو میں بالکل اس ملک کو نہیں سمجھتا کہ وہ خواتین کے لیے محفوظ ملک ہے. وہ عتیب توقیر کا ایک شعر ہے نا کہ جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں، جسم بازار تھوڑی ہوتا ہے. پڑھائی سے اب ان لوگوں کو روکا نہیں جاتا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کی پڑھائی پہ پابندی ہوتی تھی، تو اب ان لوگوں کو پڑھائی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو جابس میں بھی جو ہے نا مل رہے ہیں، آگے پیچھے جابس مل جاتی ہیں. ہر جگہ جاؤ گے تو لیڈیز فرسٹ والا ہی سین نظر آئے گا آپ کو. شاید آپ کو نہیں معلوم، جو اب بھی پاکستان کے سائڈ ایریاز ہیں، بلوچستان کے کچھ حصے، وزیرستان کے کچھ حصے، کوہستان کے کچھ حصے، جو سائڈ ایریاز جتنے بھی پاکستان کے ہیں، وہاں پہ عورت کو پڑھنے کا رائٹ نہیں ملتا. اصل میں وہاں پہ سین ایسا ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ کچھ پولیٹیشینز بھی ایسے ہمیں کرپٹ پولیٹیشین ملتے ہیں جو ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. عورت کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. عورت پھر اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے خود لڑتی ہے. سٹارٹنگ میں عورت میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے اپنی آواز خود اٹھائے، اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے عورتوں کی کہ یار ان کو حقوق نہیں دے رہی. اس میں غلطی ہے وہاں کے جو پولیٹیشین ہیں، وہاں کے جو منسٹر ہیں، ان کی غلطی ہے نا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے. تو مطلب اب آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق سارے نہیں مل رہے. جس میں آپ نے تعلیم کا ذکر کیا، تو تعلیم کا جو حق ہے عورت کو پاکستان میں مکمل طور پہ نہیں مل رہا. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اب بھی انہیں حق ملنا چاہیے. ہاں ایسے تو ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا پورے پاکستان کی عورتوں کو جو ہے نا اس کے حقوق مل رہے ہیں. کچھ عورتیں ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہاں تک پڑھ لیتی ہیں. اس کے بعد فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو. اس کے علاوہ کسی کا رسم و رواج ہوتا ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرتے ہیں تو پھر ان کی شادی کی جاتی ہے. ان کے علاوہ عورتوں کو جابس وغیرہ ملتی ہے، بینک میں جابس ملتی ہے. ہر جگہ ہماری لیڈیز کو جو ہے نا حقوق دیے جا رہے ہیں. اچھا، آپ نے ایک بات یہاں پہ کی تھی کہ پاکستان میں عورتیں آزاد ہیں. آپ نے بولا تھا یہاں نیچے نظر گھماؤ تو سارے آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اس طرح ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گارڈز موجود ہے، ایک ماحول موجود ہے، یہاں پہ آنے سے عورتوں کے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حقوق مل رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ اب بھی رات کا ذکر کریں تو رات کے وقت کوئی بھی عورت اکیلی پیدل سفر کہیں بھی کسی علاقے میں نہیں کر سکتی. یار رات کا تو آپ بات کرتے ہو، رات کو تو مرد بھی نہیں کر سکتے. اتنی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں رات کو، مرد کیا کریں گی؟ عورت تو دور کی بات ہے میرے بھائی. رات کو اگر میں آپ کو مانتا ہوں، آپ رات کو نا زیادہ نہیں، پنڈی کے کسی ڈوگسو یا کسی بھی علاقے میں آپ رات کو نا 12 بجے کے بعد آپ 2-3 لڑکے ہو کے سفر کر لو اکیلے، بہت بڑی بات ہے. وہاں پہ جو ہے ایسے ڈکیتیاں، یہ آپ خود ان کے ایکشن بن جائیں گے. لیڈیز تو پھر دور کی بات ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں عورت کے ساتھ ساتھ مرد ہے وہ بھی مظلوم ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. ابھی میں نے جو عورت کا ذکر کیا وہ اس حوالے سے تھا، وہ چوری ڈاکے کے متعلق نہیں تھا. عورت کو عزت کا خطرہ رہتا ہے. رات کو سفر کرنے سے مراد یہ ہے وہ اپنی عزت کی وجہ سے کبھی بھی رات کو سفر نہیں کرے گی. یار اصل میں نا بات یہ ہوتی ہے نا، جو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، جو عورت کی عزت کو نشانہ بناتے ہیں، بنانے والے دن کو بھی بناتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عورت رات کو آ رہی ہے تو چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں. بنانے والا دن کو بھی کر دیتا ہے. وہ سین نہیں ہے. اور اس میں بھی آدھی غلطی ہماری گورنمنٹ کو جاتی ہے کہ رات کو
ہر محکمے کا جس کا میں نام تو نہیں لوں گا محکمے کا، پر ہر کسی کو پتہ ہے جس محکمے کی یہ ڈیوٹی لگی ہے وہ رات کو گشت کرے، آگے پیچھے نظر مارے، تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ملک ابھی بہت سیف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے. جو کرتا ہے وہ تو کرتا ہی رہتا ہے، وہ تو دن میں بھی کرے گا، رات میں بھی کرے گا، صبح بھی کرے گا، شام میں بھی کرے گا. پاکستان میں جو ہے عورت کو اس کے درجے سے زیادہ جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے، اور مورل ویلیوز پہ عورت کی ایک عزت اور مقام ہے پاکستان کے معاشرے کے اندر، جو کہ آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں یا دوسرے ممالک میں نہیں ملتا. جی تو پاکستان میں آئے روز ہراسمنٹ کے کیسز نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، کچھ نالج کی کمی ہے کچھ لوگوں میں، یعنی کہ ان کو بیسک ہیومن رائٹس کا یا وومن رائٹس کا نہیں پتہ. یعنی مینٹالٹی لیول ان لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ عورتوں کو اس طرح سے ہراسمنٹ کرتے ہیں ان کی. تو میجارٹی طبقہ جو ہے وہ اویئرنیس رکھتا ہے اس کے بارے میں، اور مرد کو آپ جو ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ہر مرد ایک جیسا ہے. تو میجارٹی ہماری اویئرنیس رکھتی ہے اس کے بارے میں، لیکن جو لوگ نہیں رکھتے تو ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں اور ہر عورت بھی ایک جیسی نہیں. تو اچھا، اس حوالے سے زیادہ تر عورت کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی دیکھیں، ریلیجیسلی اور کلچرلی ہم جو ہیں، ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، ہم عرب کلچر کو فالو کرنے والے ہیں. یعنی اسلام میں ہے، ہماری آئیڈیالوجی میں ہے کہ ہم پردے کو خاص ایک جو ہے نا اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور میرے خیال سے عورت جتنا اپنے آپ کو کور کرے گی، جتنا اپنے جسم کو ڈھانپے گی، وہ بری نظر سے، برے معاشرے سے بچے گی. تو میرے خیال سے یہ جو کچھ اوپن مائنڈیڈ یا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے جو فیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ عورتیں اپنے لباس کو تن سے اتار دیتی ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ کل ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا ہماری جو دوسری عورتیں ہیں وہ یہ دیکھ کے تو ان کی طرف راغب نہ ہو جائیں. تو اس لیے میرے خیال سے تھوڑا پردے کا خیال رکھنا پاکستان میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا، آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس حوالے سے آپ نیوز میں رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ایسے کیسز آئے ہیں کہ قبرستان سے کوئی عورت فوت ہوتی ہے، اس رات اس کو نکال کے اللہ معاف کرے اس کا ریپ کر دیا جاتا ہے. یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے، زینب کا کیس ہو گیا، اور وہ عمران کے جنسی تشدد کا نشانہ بنی 10 سے زائد بچیاں، اور جیسی بہت ساری بچیاں. کیا اس میں بھی لباس کا قصور ہے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو کیسز ہیں، ان لوگوں کی مینٹالٹی لیول آپ چیک کریں کہ جو قبرستان سے وہ جو نکالنے والے لوگ تھے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے اور کس مائنڈ سیٹ سے یہ کام کرتے ہیں. کیا ان کے پاس بیسک ایجوکیشن ہے کہ عورت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اپنے آئیڈیالوجی کے بارے میں ان کے پاس کوئی نالج ہے؟ دین اسلام کے بارے میں کچھ ہے؟ تو پھر وہ ان کا جو مینٹالٹی لیول ہے وہ اتنا لو ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے کام کر جاتے ہیں. تو اس کے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان میں ایسے ادارے قائم کریں گے کہ لوگ اویئرنیس حاصل کریں اس بارے میں، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. اچھا، ڈیبیٹس تو بڑھتے جاتی ہے آگے، لیکن آخری سوال میں آپ سے کروں گا. منٹو کا ایک کول ہے، منٹو کہتا ہے کہ عورت جتنی بھی بے پردہ ہو، مرد کو اس کو اپنی آنکھوں کا ہی حساب دینا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل اس بات سے میں اگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیں معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ظاہر ہے وہ چیزیں ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم کہیں کہ ہمیں سیپریٹ کیمپس بنا کے دیں، کیونکہ ہمارا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہم ہے، تو اس طرح سے وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. مرد کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کے اور پردے میں جب گیدرنگ میں نکلے تو یہ شو کرے کہ وہ ایک اچھی فیملی سے ہے اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے جس پہ وہ بیس کرتی ہے. مارین بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کا رول ادا کرنا پڑے گا اس معاشرے میں، تب جا کے اس معاشرے میں اسٹیبلٹی آئے گی.